یامین شاہ نے چونکہ اسے دل سے آڈیشن کی اجازت دی تھی، لہٰذا اس کے اندر ایک خاص قسم کا اعتماد آ گیا تھا۔ اسی اعتماد نے آڈیشن کے دوران میں گویا جادو کا اثر دکھایا اور وہ 100 میں سے 100 نمبر حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ آڈیشن لینے والوں کو خود بھی اس کی کارکردگی پر شدید اچنبھا ہوا۔ ایسی مثالیں بہت کم دیکھنے کو ملتی تھیں۔ ٹی وی سے تعلق رکھنے والے بعض موسیقی کے جید افراد نے اسے مزید مشورے دیے اور اس نے خود بھی جان توڑ کر کوشش کی، جس کے نتیجے میں 1 سال کے اندر ہی وہ ٹی وی کی مشہور گلوکارہ بن گئی۔ اب تک کہ اس کے کام اور کارکردگی پر یامین شاہ نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک اور خوش اسلوبی سے چل رہا تھا، لیکن بظاہر اس ٹھیک ٹھاک کے اندر وقت اپنی پوشیدہ پیچیدہ چالیں بڑے غیر محسوس انداز میں چل رہا تھا۔ وقت کا سب سے بڑا کمال تو یہی تھا کہ اس کی پیش رفت اور پینترے بازی کسی کی سمجھ میں نہیں آتی، اور جب اس کی خفیہ سازش کا احساس ہوتا ہے تو پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر چکا ہوتا ہے۔ مونا کی زندگی میں بھی اچانک ایک نیا موڑ آ گیا۔ اچانک ان معنوں میں کہ وہ اس کی توقع نہیں کر رہی تھی، ورنہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ مونا کی خوش قسمتی یا بدقسمتی یہ تھی کہ وہ اور اس کی آواز ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر خوبصورت تھی۔ منیر حسین پروڈکشن کنٹرولر کے ایک ڈائریکٹر دوست کی اس پر نظر پڑی تو مونا پر ریجھ گیا۔ ڈائریکٹر امیر خواجہ نے اپنے پروڈیوسر سے اس کی حسن و خوبصورتی کا خاص طور پر تذکرہ کیا۔ ویسے بھی جب سے مونا ٹی وی پر باقاعدہ گلوکاری شروع کی تھی، وہ ہر خاص و عام کی توجہ کا مرکز بن گئی تھی۔ ہر شخص نے اپنے اپنے ظرف، عادت اور مزاج کے مطابق اس پر نظر ڈالی تھی۔ مذکورہ پروڈیوسر بھی مونا کو گاتے ہوئے دیکھ چکا تھا۔ امیر خواجہ نے پروڈیوسر کو مشورہ دیا کہ مونا کو کسی ڈرامے میں کاسٹ کرنا چاہیے۔ گلوکارہ کی حسرت سے وہ ناظرین کے دلوں میں اپنا مقام بنا چکی ہے۔ اس کا چہرہ فوٹو جینک اور اسکرین شاٹ A1 آئے گا۔ گاتے گاتے ہوئے اس نے چہرے کے آثار چڑھاؤ اور تاثرات سے بھی ثابت کر دیا تھا کہ اداکاری اس کے بس کا کام ہے۔ اس شعبے میں اگر وہ معمولی سی محنت بھی کرے گی تو ایک دم ہٹ نہیں بلکہ سپر ہٹ ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ہی وہ سیریل بھی ہٹ ہو جائے گی جس کی کاسٹ میں وہ مرکزی کردار ادا کر رہی ہوگی۔ مذکورہ پروڈیوسر کو امیر خواجہ کی اصلاح بہت پسند آئی۔ وہ ایک نئے سیریل کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ اس نے مونا کو اپنے سیریل میں کاسٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ مونا کو پیشکش کی گئی تو اس کے اندر سنسنی سی دوڑ گئی۔ یہ اس کے لیے بڑے اعزاز کی بات تھی۔ اس نے بہت مسرت کا اظہار کرتے ہوئے وہ آفر قبول کر لی۔ یہ ٹھیک ہے کہ مونا کو بنیادی طور پر گلوکاری کا شوق تھا اور وہ اسی شوق کی تکمیل کے ٹی وی پر آئی تھی، لیکن وہاں آمد و رفت کے دوران میں دوسرے شعبوں کے لوگوں سے بھی اس کا میل ملاپ ہوتا رہا۔ سبھی اس کی آواز کے ساتھ اس کی خوبصورتی کی بھی تعریف کرتے تھے۔ ازیں علاوہ بیشتر نے اسے مشورہ دیا کہ وہ گلوکاری کے ساتھ ساتھ اداکاری پر بھی توجہ دے۔ انسان کو مسلسل اگر ایک ہی نوعیت کے مشورے ملتے رہیں اور مشورہ دینے والوں کے خلوص میں بھی کمی اور شک نہ ہو تو لامحالہ انسان کچھ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ سال بھر کے دوران مونا کو یقین ہو گیا کہ اس کے اندر زبردست اداکارانہ صلاحیتیں موجود ہیں، اور اگر اس نے ایکٹنگ کے شعبے میں قدم رکھ دیا تو کامیابی اس کا مقدر ہوگی۔ اسی لیے نئے سیریل میں کام کرنے کی پیشکش نے اسے ایکسائٹڈ کر دیا تھا۔ اس روز رات میں مونا نے یامین شاہ کو اس پیشکش کے بارے میں بتایا۔ یہ بات سن کر یامین کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدل گئے۔ مونا کو سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یامین کو یہ معاملہ سخت ناگوار گزرا تھا، تاہم فوری طور پر کوئی سخت رد عمل ظاہر کرنے کے بجائے اس نے گھمبیر لہجے میں کہا، تم مجھے پوری تفصیل سے بتاؤ، جو باتیں ہوئی ترتیب وار بیان کرو، کوئی معمولی نکتہ بھی مس نہیں ہونا چاہیے۔ مونا کو اس کا انداز عجیب لگا۔ یامین کے تیور اچھے دکھائی نہیں دیتے تھے، تاہم نہایت ہی جامع اور مختصر الفاظ میں پروڈیوسر سے ہونے والی میٹنگ اور ان کی پیشکش کا احوال بیان کر دیا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا مونا۔ مونا کے خاموش ہونے پر وہ برہمی سے بولا، اپنی مصروفیات کو صرف گانے کے حد تک محدود رکھنا، ایک قدم بھی آگے نہ بڑھانا، ورنہ تباہی اور بربادی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ مونا سیریل میں کام کرنے کے لیے تیار ہو چکی تھی، حارث نے عجیب سے لہجے میں کہا، اس میں حرجی کیا ہے؟ جیسے گانا گانا ہے ویسے ایکٹنگ کرنا بھی ہے۔ وہ اس کی بات سنی کرتے ہوئے بولا، اور میں نے یہ بات تمہارے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کی تھی کہ شوبز کی دنیا میں تم سے بہتر جانتا ہوں۔ لگتا ہے کہ وہاں کی چکا چوند نے تمہاری آنکھوں کو واقعی خیرہ کر دیا ہے جب ہی تمہاری مت ماری گئی ہے۔ یامین کے جارحانہ اور حاکمانہ انداز نے مونا کے اندر ضد کو بیدار کر دیا۔ وہ اپنے موقف کی حمایت میں بولی، یامین اب کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو رہے ہیں، ورنہ یہ تو ایک معمولی سی بات ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے مونا، وہ اصراری انداز میں بولا، تم نادانی کر رہی ہو، میں تمہیں اس کی ہرگز اجازت نہیں دے سکتا، بس یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ آخری فیصلہ کرنے میں اتنی جلدی نہ کرے یامین، مونا نے قدرے تیز لہجے میں کہا، آپ مجھے نادان اور ناسمجھ کیوں تصور کرتے ہیں؟ میں سال بھر سے وہاں جا رہی ہوں، وہاں کے ایک ایک شخص کو اچھی طرح جانتی ہوں، کوئی مجھے کیوں بیوقوف بنا سکتا ہے؟ پھر آپ کو مجھ پر اعتماد کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے تم نے سیریل میں کام کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے؟ یامین نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، اسی لیے میری کوئی بات بھی تم پر اثر انداز نہیں ہو رہی؟ آپ ایسا ہی سمجھ لیں وہ بھی اڑ گئی، تو تمہیں میرے جذبات کا ذرا سا بھی احساس نہیں؟ آپ تو بہت زیادہ احساس کر رہے ہیں نا میرا۔
ٹھیک ہے، وہ بیوی کے شاکرت میں لہجے کو دیکھتے ہوئے دوسرے لہجے میں بولا، میری بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی نا؟ آج کے بعد تمہاری گلوکاری بھی بند۔ آپ اتنا بڑا ظلم نہیں کر سکتے یامین، وہ چیخ کر بولی۔ برائی کی راہ سے روکنے کے لیے میں تمہاری نظر میں ظالم ہو گیا۔ یامین نے گھور کر اسے دیکھا۔ اگر ٹی وی کے کسی سیریل میں ایکٹنگ کرنا برائی کی راہ پر چلنے کے مترادف ہے تو پھر وہاں جا کر گلوکاری کرنا کون سی نیکی اور عبادت کا کام ہے؟ مجھے گانے کی اجازت دیتے ہوئے آپ نے یہ کیوں نہیں سوچا تھا؟ اس لہجے اور انداز میں مونا نے پہلے کبھی بات نہیں کی تھی۔ اسے یامین کو بھی کچھ زیادہ ہی تاؤ آ رہا تھا۔ مونا کے چبھتے استفسار کے جواب میں سے زہر خن لہجے میں کہا، میں نے اس وقت بھی سوچا تھا لیکن تمہارے شوق کے سامنے مجبور ہو گیا۔ تمہاری خوشی نے مجھے مجبور کر دیا تھا۔ اب بھی میرے شوق اور خوشی کا معاملہ ہے یامین۔ گلوکاری کا شوق بے ضرر تھا لیکن اداکاری والا معاملہ۔ وہ بولتے ہی بولتے معنی خیز انداز میں خاموش ہو گیا، پھر خود کلامی کرتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولا، غلطی مجھے سے ہوئی تھی، اس میں تمہارا زیادہ قصور نہیں ہے مونا۔ مجھے سحرش والے تلخ تجربے کو یاد رکھنا چاہیے تھا۔ تلخ تجربہ؟ سحرش؟ مونا نے حیرت بھرے انداز میں دہرایا۔ یامین، یہ سحرش کا کون سا تلخ تجربہ تھا؟ کچھ نہیں، وہ جلدی سے بات بناتے ہوئے بولا، وہ کوئی غیر متعلق واقعہ تھا۔ یامین کے انداز نے مونا کو شکوک و شبہات کے گہرے سمندر میں پھینک دیا۔ اس نے ٹٹولنے والے انداز میں کہا، اگر وہ کوئی غیر متعلق واقعہ تھا تو پھر اس کا ذکر یہاں کیسے آ گیا؟ تم فضول باتیں نہ کرو۔ وہ نگاہ چراتے ہوئے بولا، بس ایک بات ذہن میں بٹھا لو، تم ٹی وی کا رخ نہیں کرو گی۔ یامین شاہ کے دوٹوک اور حتمی انداز کو دیکھتے ہوئے مونا نے بات بڑھانی مناسب نہیں سمجھی اور خاموش ہو گئی۔ تاہم اس کے ذہن میں خطرناک سوچوں کا نیا محاذ کھل گیا تھا۔ ماضی کے حوالے سے یامین نے خاصی مبہم باتیں کی تھی اور اب سحرش اور کسی تلخ تجربے کا ذکر نکل آیا تھا۔ مونا کو یقین ہو گیا کہ یامین کے ماضی کی راکھ میں کوئی نہ کوئی سنسنی خیز واقعہ دبا ہوا ہے جس کا تعلق گلوکاری اور شوبز سے ہے۔ جب بھی وہ ان کے ذکر پر جذباتی ہو جاتا تھا، اس نے دل میں ٹھانی کہ پہلے وہ یامین کے ماضی کو سمجھنے کی کوشش کرے گی، اس کے بعد ہی وہ اس سے کھل کر بات کر سکے گی۔ انسان اگر کسی بات کے لیے جی میں ٹھان لے تو پھر اسے منزل تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ مونا جی جان سے یامین کے ماضی کو دریافت کرنے کی کوشش میں لگ گئی تھی۔ چند ہی روز میں گوہر مقصود ہاتھ آ گیا۔ سحرش نامی ایک لڑکی ماضی بعید میں یامین شاہ کی زندگی کا حصہ رہی تھی اور اسی کے سبب یامین نے ایک عظیم الشان ذہنی اور قلبی صدمہ اٹھایا تھا۔ مونا کو حاصل ہونے والی موت کے مطابق کسی زمانے میں وہ سحرش کے بہت قریب ہو گیا تھا اور اس کے بغیر زندگی کا تصور بھی محال سمجھتا تھا۔ مونا کی طرح سحرش کو گلوکاری کا شوق تھا۔ وہ اپنے رشتہ داروں اور سہیلیوں کے سامنے گانے گایا کرتی تھی۔ اکثر لوگوں کا مشورہ تھا کہ وہ ٹی وی یا فلم انڈسٹری میں ضرور قسمت آزمائے۔ بعض گھرانے اس زمانے میں فلم انڈسٹری وہاں کام کرنے والوں کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، لہٰذا سحرش نے ٹی وی پر ٹرائی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب یامین شاہ کو اس کے فیصلے کا علم ہوا تو اس نے سخت مخالفت کی۔ اس کے تئیں فلم انڈسٹری یا ٹی وی، سحرش کو شوبز کی دنیا میں قدم نہیں رکھنا چاہیے۔ بہرحال مخالفت کے باوجود سحرش نے ضد کر کے یامین کو ٹی وی کے تک راضی کر لیا۔ سحرش شکل و صورت کی اچھی تھی، لہٰذا سے ٹی وی پر گاتے ہوئے بھی چند ہی ماہ ہوئے تھے کہ ایک ٹیلی فلم میں اداکاری کی پیشکش ہو گئی۔ یامین شاہ نے اس موقع پر بھی مخالفت کی لیکن سحرش کی خوشی کے سامنے اس کی مخالفت ٹھہر نہ سکی اور سحرش ٹیلی فلم لانگ پلے سیریز سے ہوتے ہوئے سیریل تک جا پہنچی۔ ظاہر اس کے ساتھ ہی سحرش کی مصروفیات میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ نتیجے کے طور پر وہ رفتہ رفتہ یامین شاہ سے بھی دور ہوتی چلی گئی۔ سحرش کا سارا وقت اسٹوڈیو میں گزرتا۔ یامین شاہ کو ہر پل یہی محسوس ہوتا تھا، اس نے سحرش کو کھو دیا ہے۔ اس کے احساس نے بہت جلد حقیقت کا روپ دھار لیا۔ اس روز یہ بجلی بن کر خبر اس پر گری کہ سحرش نے اپنے پروڈیوسر سے شادی کر لی تھی۔ سحرش کے حوالے سے ماضی کا یہ تلخ تجربہ یامین شاہ کے ذہن میں ہمیشہ تازہ رہتا تھا۔ مونا سے شادی اور بعد کی خوشگوار زندگی نے گرچہ ماضی کے صدمے کو بڑی حد تک کم کر دیا تھا، تاہم جب مونا نے ٹی وی پر گلوکاری کا ارادہ کیا تو اس کے زخم دوبارہ ہرے ہو گئے تھے۔ مونا کی خواہش جو جوش و خروش کو دیکھتے اس نے سوچا کہ ضروری تو نہیں ماضی کی باز گشت یہاں بھی سنائی دے۔ اسی خیال کے تحت ضروری ہدایت کے ساتھ اس نے مونا کو ٹی وی پر گلوکاری کی اجازت دے دی۔ لیکن جب مونا کو سیریل میں اداکاری کی آفر ہوئی تو اس کا دماغ گھوم گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ ماضی خود کو دہرانے جا رہا ہے۔ اگر اس موقع پر اس نے ڈھیل کا مظاہرہ کیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مونا کو کھو دے گا، لہٰذا وہ نرمی اور مصلحت کو بالائے طاق رکھ کر سختی پر اتر آیا۔ یامین شاہ کے ماضی اور حال کی خدشات سے بھرپور واقفیت حاصل کرنے کے بعد مونا نے اس سے بات کی۔ یامین، میں آپ کے احساسات اور جذبات کو اچھی طرح سمجھ رہی ہوں، لیکن یقین جانیں آپ کے خدشے بے بنیاد ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا جیسا ماضی میں سحرش کے حوالے سے آپ کے ساتھ پیش آ چکا ہے، کیونکہ سحرش اور مونا میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ مونا نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ زمین آسمان کا کیا فرق ہے؟ یامین نے خفقہ آمیز لہجے میں پوچھا۔ مونا نے متحمل انداز میں جواب دیا، سحرش سے محض آپ کی جذباتی وابستگی تھی، کوئی قانونی یا اخلاقی بندھن نہیں تھا۔ جبکہ مونا یعنی میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کے بچے کی ماں ہوں، وہ 10 سال سے آپ کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار چکی ہوں۔ میرے ذہن میں صرف اور صرف آپ ہی ہیں، کوئی آپ کی جگہ نہیں لے سکتا، اس لیے
آپ پروڈیوسر، ڈائریکٹر، ہیروز وغیرہ جیسے خطرات کو ذہن سے نکال دیں۔ ایسے ہی اطمینان دلانے والی باتیں کبھی سیرش نے بھی کی تھیں۔ وہ دکھی لہجے میں بولا، لیکن سارا اطمینان اور تسلی خاک میں مل گئی۔ شوبز کی دنیا بڑی گندی جگہ ہے مونا، یہاں کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا نا کچھ نہیں ہوگا، مونا قدرے سخت لہجے میں بولی۔ میں مونا ہوں، سیرش نہیں، کچھ بھی ہے، مگر میں اس خطرناک تجربے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ وہ اپنے لہجے میں بولا، آپ کی احتیاط اور ضد محض اس لیے ہے کہ آپ گرم دودھ سے اپنا منہ جلا چکے ہیں، اس لیے چھاچھ کو ہاتھ لگانے سے بھی ڈر رہے ہیں۔ پھونک پھونک کر پینا تو بہت دور کی بات ہے، تم ایسا ہی سمجھ لو۔ وہ غیر متزلزل لہجے میں بولا، میں کسی بھی قیمت پر تلخ تجربات کو دہرانے کا حق میں نہیں ہوں، حتیٰ کہ چھاچھ کو پھونک کر پینے کے بجائے میں دہی کھا کر اوپر سے ٹھنڈے پانی کا گلاس پینے کو ترجیح دوں گا۔ لیکن میں اس سیریل میں کام کرنے کا فیصلہ کر چکی ہوں۔ مونا کو بھی ضد ہو گئی۔ تمہیں یہ فیصلہ بدلنا ہوگا، وہ تحکمانہ انداز میں بولا۔ یہ نہیں ہو سکتا یامین، اگر یہ نہیں ہو سکتا تو بہت برا ہوگا۔ ایسے مواقع پر زندگی میں انسان کو کبھی کبھی ملتے ہیں۔ وہ ناراضگی سے بولی، ان کو ٹھکرانا عقل مندی نہیں۔ تم ایک ڈرامہ سیریل میں کام کرنے کے میری بات ٹھکرا رہی ہو۔ وہ طنز لہجے میں بولا، تمہاری نظر میں یہ بڑا دانش مندی کا کام ہے نا؟ آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ سب سمجھ رہا ہوں۔ وہ معنی خیز انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، تمہاری یہ ضد، یہ اصرار اور یہ بحث و تکرار مجھے بہت کچھ سمجھا رہا ہے۔ شوبز کی چکا چوند نے سیرش کی طرح تمہارا دماغ بھی خراب کر دیا ہے۔ مونا کو یوں محسوس ہوا جیسے یامین نے سیرش سے نتھی کر کے اسے کوئی غلیظ گالی دی ہو، اس کے کردار پر شک کیا ہے اور اس کی وفا کو ملیا میٹ کر دیا۔ وہ دکھے ہوئے دل کے ساتھ احتجاجی لہجے میں بولی، یامین آپ نے سیرش کی مثال دے کر میری توہین کی ہے، تم اسے توہین نہ سمجھو۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، بلکہ میں نے حقیقت بیان کی ہے۔ جس بیوی کی سمجھ میں شوہر کی بات نہ آئے اور وہ اپنی منمانی کرنے پر تلی ہو، اس کے بارے میں ایسا ہی سوچا جا سکتا ہے۔ اگر میں پروڈیوسر اور ڈائریکٹر کے کردار سے واقف نہ ہوتا تو شاید اتنے سخت رویے کا مظاہرہ نہ کرتا۔ مونا کا پندار کسی کانچ کے محل کی مانند کرچی کرچی ہو کر اس کے احساس میں پیوست ہو گیا۔ وہ ان لمحات میں جس روحانی اور ذہنی اذیت سے گزری، اس کا احوال الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ اس گہری چوٹ کے نتیجے میں وہ ادب و آداب بھول گئی اور آپ سے تم پر آنے میں اسے کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ وہ زخمی شیرنی کی مانند غراہٹ امیز لہجے میں بولی، یامین میں خود بڑے افسوس کے ساتھ کہوں گی کہ تمہیں ڈائریکٹرز اور پروڈیوسر کے کردار کا تو بخوبی علم ہے، لیکن اس بیوی کے کردار کے بارے میں کچھ نہیں جانتے جو پچھلے 10 سال سے تمہارے ساتھ ایک چھت کے نیچے زندگی گزار رہی ہے۔ آج مجھے احساس ہوا کہ تمہاری نظروں میں میری کیا وقت ہے، تم نے بازاری ہونے کا تانا دیا ہے۔ یامین شاہ صورتحال کی سنگینی اور نزاکت کو بھانپ کے جلدی سے بولا، مونا میں تو تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، تم نے میری باتوں کا غلط مطلب لیا ہے۔ اس نادان کو اندازہ نہیں تھا کہ کمان سے نکلا ہوا تیر کبھی واپس نہیں آتا۔ مونا نے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا، میں کوئی ننھی بچی نہیں ہوں کہ تم مجھے زمانے کی اونچی سمجھانے بیٹھ جاؤ اور یہ مت سمجھو کہ میں نے تمہاری باتوں کا کوئی دوسرا مطلب لیا ہے۔ میں وہی سمجھی ہوں جو تم نے کہا ہے۔ میرے حوالے سے تمہاری نیت کھل کر سامنے آ چکی ہے۔ اب تو چاہے کچھ بھی ہو، میں اس سیریل میں کام ضرور کروں گی، چاہے اس کے مجھے کتنا ہی نقصان کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ اگر یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے تو پھر ہماری راہیں جدا جدا ہو جائیں گی، یامین شاہ نے شفاقی سے کہا۔ مونا کے احساسات اور جذبات اس قدر مجروح ہو چکے تھے کہ کسی خطرناک نتیجے کی پرواہ کیے بغیر اس نے بھی کہہ دیا، مجھے بھی کسی ایسے شخص کے ساتھ رہنے کا کوئی شوق نہیں جو میرے کردار کو شک کی نظر سے دیکھتا ہو، جس سے میرے احساس اور خوشی کی پرواہ نہ ہو۔ دیکھ لو، اگر ہمارے راستے جدا ہو گئے تو سب ختم ہو جائے گا، یامین نے دھمکی امیز انداز میں کہا۔ ہو جائے، مجھے کچھ نہیں چاہیے تم سے، وہ غصیلے لہجے میں بولی۔ نبیل شاہ بھی نہیں، یامین بپھرے ہوئے انداز میں بولا، نبیل میرا بیٹا ہے۔ وہ ایک لفظ پر دباؤ ڈالتے ہوئے بولی، میں اسے اپنے ساتھ رکھوں گی۔ نبیل صرف تمہارا ہی نہیں، میرا بھی بیٹا ہے۔ وہ مونا سے ایسے بات کر رہا تھا جیسے وہ اس کی بیوی نہ ہو بلکہ کوئی پارٹی ہو جس سے وہ اسلحہ کی ڈیل کر رہا ہو۔ میں اس گھر میں اور اپنے اکاؤنٹس میں تمہیں سب کچھ دینے کو تیار ہوں، لیکن نبیل کو اپنے پاس ہی رکھوں گا۔ یہ نہیں ہو سکتا، نبیل میرے ساتھ رہے گا، وہ ضدی لہجے میں بولی۔ میں اس کے اصول کے لیے کورٹ سے رجوع کروں گی۔ نبیل اس عمر سے نکل گیا تھا جہاں کورٹ بچے کو ماں کی تحویل میں دینے کی قانونی احکام صادر کرتا ہے۔ یامین شاہ نے نکتہ ترازی کرتے ہوئے کہا، تم کورٹ کی دیواروں سے سر پٹک کر رہ جاؤ گی، لیکن نبیل شاہ کو مجھ سے نہیں لے سکو گی۔ میں کسی ایسے قابل وکیل کی خدمات حاصل کروں گی جو تمہیں ناکو چنے چبوا دے گا۔ مونا نے ترکی بترکی کہا، میں اتنی آسانی سے ہار ماننے والی نہیں ہوں۔ تم میری طرف سے بھی اور اس وقت آزاد ہو، قانونی کارروائی بعد میں ہوتی رہے گی۔ یامین شاہ نے ٹھوس لہجے میں کہا، لہٰذا تمہارا کورٹ میں جانے کا شوق ہو یا ٹی وی کی ڈرامہ سیریل میں کام کرنے کا ذوق، تم مکمل آزادی اور خود مختاری سے شوق و ذوق پورے کر سکتی ہو۔ مجھے تمہاری قطعاً کوئی پرواہ نہیں۔ آج سے تم میری زندگی کا حصہ نہیں ہو،
تم یہاں سے نکل کر کسی وکیل یا کسی پروڈیوسر ڈیل کرتی ہو، یہ تمہاری صواب دید پر ہے۔ میمونہ عرف مونا اس سلسلے میں مجھ سے ملنے آئی تھی۔